خداوند کے عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے خداوند کے پاک کلام میں سے چند منٹ کے لیے ایک خاص بات سیکھتے ہیں، جلتی ہوئی جھاڑی کے بارے میں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب خداوند اپنے بندہ موسیٰ سے پہلی مرتبہ ہم کلام ہوا۔ آئیے اس حوالہ کو خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ اعمال 7 باب اور اس کی 30 آیت سے لے کر ہم 32ویں آیت تک خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ اور جب پورے 40 برس ہو گئے تو کوہ سینا کے بیابان میں جلتی ہوئی جھاڑی کے شعلہ میں اس کو ایک فرشتہ دکھائی دیا۔ جب موسیٰ نے اس پر نظر کی تو اس نظارہ سے تعجب کیا، اور جب دیکھنے کو نزدیک گیا تو خداوند کی آواز آئی کہ میں تیرے باپ دادا کا خدا یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ تب تو موسیٰ کانپ گیا اور اس کو دیکھنے کی جرأت نہ رہی۔ یہ واقعہ انتہائی گہرا واقعہ ہے جو ہمیں خاص بات کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا سوچا ہے کہ کیا خدا واقعی ہی میں موجود ہے؟ کیا خدا سن رہا ہے؟ کیا خدا اب بھی موجود ہے جب ہم اسے دیکھ نہ پا رہے ہوں، جب ہم اسے محسوس نہ کر پا رہے ہوں، یا جب ہم اس کی آواز نہ سن پا رہے ہوں؟ خدا تب بھی موجود ہے۔ یہاں جب موسیٰ نے ایک جلتی ہوئی جھاڑی کو دیکھا، جسے دیکھ کر اس نے پہلے تعجب کیا، کیونکہ وہ اس بات کو سمجھ نہیں پایا کہ وہ جلتی ہوئی جھاڑی آیا کس چیز کو ظاہر کرتی ہے، اور تب تک اس نے اس بات پر، اس نظارہ پر تعجب کیا جب تک کہ جب ہم 31ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اور جب دیکھنے کو نزدیک گیا تو خداوند کی آواز آئی۔ اس وقت تک اس نے تعجب کیا جب تک کہ وہ نزدیک نہ گیا، لیکن جب وہ دیکھنے کو نزدیک گیا تو لکھا ہے کہ خداوند کی آواز آئی۔ کتنی ہی گہری بات ہے میرے دوستو۔ اگر آج ہم کسی بھی سچویشن میں ایسا سوچتے ہیں کہ خدا کیا واقعی ہی میں اس جگہ موجود ہے جہاں ہم اسے فیل نہ کر پا رہے ہوں، ہم اسے دیکھ نہ پا رہے ہوں، ہم اس کی قدرت کو نہ محسوس کر پا رہے ہوں، اس کی آواز کو سن نہ پا رہے ہوں، تو ہمیں اسی وقت تعجب نہیں بلکہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح موسیٰ نے نزدیک جا کر دیکھا تو اسے خداوند کی آواز آئی۔ خداوند ہر وقت موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ اس وقت بھی جب ہم اسے دیکھ نہیں پاتے، ہم اسے محسوس نہیں کر پاتے کہ کیا خداوند اس سچویشن میں میرے ساتھ ہے، اس مشکل میں خداوند کی قدرت کو کیوں محسوس نہیں کر پا رہا یا کر نہیں پا رہی، ایسا کیا ہے جو مجھے لیس موٹیویٹ کر رہا ہے؟ خداوند تب بھی موجود ہے۔ ہمیں فقط غور کرنے کی اور فوکس کرنے کی ضرورت ہے، تب ہم خداوند کی آواز کو سن پائیں گے اور اس کی قدرت کو بھی دیکھ پائیں گے۔ اور پھر آگے جیسے لکھا ہے کہ 32ویں آیت میں کہ میں تیرے باپ دادا کا خدا یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ تب تو موسیٰ کانپ گیا اور اس کو دیکھنے کی جرأت نہ رہی۔ بعض اوقات ہم ایسا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ خداوند موجود نہیں ہے یا وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا۔ یہ ہماری ہی کمزوری ہوتی ہے۔ خداوند کا بندہ داؤد ایک جگہ کہتا ہے کہ یہ میری ہی کمزوری ہے۔ آگے وہ اپنی سچویشن کو ڈیفائن کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، بعض اوقات یہ ہماری ہی ویکنس ہے۔ ہمیں ایسی باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے جب ہم خدا کی قدرت کو دیکھ نہیں سکتے، تب ہی ہم خدا کی قدرت کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں اس سچویشن پر غور کرنے کے بجائے خدا کی
آواز کو سننے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہم اس سچویشن پر غور کرتے رہیں گے، تعجب کرتے رہیں گے، جیسا موسیٰ اس وقت تعجب کر رہا تھا، اس وقت جب تک کہ اسے وہ نزدیک نہ گیا خدا کی آواز آئی۔ ہمیں نزدیک جانے کی، غور کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا ہم سے بھی کلام کرے گا، ہم سے بھی بات کرے گا، جیسے اس نے موسیٰ سے بات کی۔ اور آج وہ ہمیں بھی یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمیں سچویشنز کو نہیں دیکھنے کی ضرورت، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہمیں اس کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر غور کریں، اور جس طرح خدا موسیٰ سے اس جلتی ہوئی جھاڑی میں ہم کلام ہوا، آج خدا ہم سے بھی کسی بھی سچویشنز کے ذریعے بات کر سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہم سے ایک ہی طرح سے بات کر سکتا ہے، بعض اوقات وہ ڈفرینٹ ویز میں ہم سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، ہم سے بات کرتا ہے۔ وہ کسی بھی چیز کو یوز کر سکتا ہے۔ فار ایگزامپل وہاں اس نے جلتی ہوئی ایک جھاڑی کو دیکھا، یعنی ایک معمولی جھاڑی جہاں اسے خداوند کی پریزنس محسوس ہوئی۔ خدا کسی بھی چیز کو عام سے خاص بنا دیتا ہے۔ وہ جھاڑی اس وقت جھاڑی ہی رہی جب تک کہ خدا کی آواز اسے نہ آئی، اور جب وہ خدا کی پریزنس کو دیکھ رہا تھا، اور جب خدا کی پریزنس، خدا کی حضوری اس جگہ پر چھا گئی، تو وہ جلتی ہوئی جھاڑی اور وہ جگہ جو تھی پاک ہو گئی۔ اور خداوند نے آگے لکھا ہے کہ اسے کہا کہ اپنی جوتی اتار، کیونکہ یہ جگہ پاک ہے۔ ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے، تب تک ہم بھی تعجب ہی کرتے رہیں گے جب تک ہم نزدیک نہ جائیں گے۔ ہمیں نزدیک جانے کی، فوکس کرنے کی، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کسی بھی بات، کسی بھی سچویشنز کے ذریعے ہم سے بات کر سکتا ہے، جیسے اس نے ایک جلتی ہوئی جھاڑی کو استعمال کیا۔ آج وہ ہماری سچویشنز کے ذریعے ہم سے بول رہا ہے، لوگوں کے ذریعے ہم سے بول رہا ہے، ہمارے پاسٹرز کے ذریعے ہم سے بول رہا ہے۔ فقط ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہم سے کس طرح بات کر رہا ہے، اور تب تک ہم بھی تعجب ہی کریں گے جب تک ہم غور نہیں کریں گے۔ اور امید ہے کہ آج خداوند اس چھوٹے سے میسج کے ذریعے خداوند ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔